सजा बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सानह मरी की। मरी में सयाहों पर कयामत टूट पड़ी। बर्फानी तूफान ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। हजारों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। 21 अफराद सख्त सर्दी बर्दाश्त न करते हुए जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक सानहे पर हर आंख अश्कबार, हर दिल गमज़दा। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया। सयाहों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस खोल दिए गए हैं। पाक फौज, रेंजर्स, एफसी इमदादी कामों में मसरूफ हैं, जबकि बर्फ हटाने का काम भी जारी है। लैंड स्लाइडिंग के पेश नज़र मलका कोहसार के तमाम सयाहती मकामात बंद हैं। मरी एक्सप्रेस वे और जीटी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और मर्दान से था। 8 बच्चे भी शामिल हैं। मरी सानहे में इस्लामाबाद के एएसआई नवीद और उनके खानदान के 7 अफराद भी जाँ बहक हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मजीद बर्फबारी जारी रहेगी। कल से ये सिलसिला थमने का इम्कान है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि मरी में इस वक्त सूरत हाल संगीन है। बर्फानी तूफान ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। हज़ारों गाड़ियाँ बर्फ में फंस गई हैं। 21 अफराद सख्त सर्दी बर्दाश्त न करते हुए जाँ बहक हो गए। मरी रोड पर ट्रैफिक की बहाली के लिए पाक फौज के दस्ते मसरूफ़ अमल हैं। मरी जाने वाली गाड़ियों को वापस इस्लामाबाद की तरफ मोड़ा जाने लगा है, जबकि मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मरी रोड पर ट्रैफिक की बहाली के लिए पाक फौज के दस्ते मसरूफ़ अमल हैं और मरी जाने वाली गाड़ियों को वापस इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया है और मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि मरी में सयाहों पर कयामत टूट पड़ी। बर्फानी तूफान ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। हज़ारों गाड़ियां बर्फ़ में फंस गईं। 21 अफराद सख्त सर्दी बर्दाश्त न करते हुए जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक सानहे पर हर आंख अश्कबार है, हर दिल गमज़दा है। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया। सयाहों के लिए सरकारी गेस्ट हाउसेज खोल दिए गए। पाक फौज, रेंजर्स, एफसी इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। बर्फ़ हटाने का काम भी जारी है। लैंड स्लाइडिंग के पेश नज़र मलका कोहसार के तमाम सयाहती मकामात बंद हैं। मरी एक्सप्रेस वे और जीटी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और मर्दान से था। जी बिल्कुल, इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ 1 सरदार हमीद ने। सरदार हमीद, अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त ISPR का ये कहना है कि FW के जो डोजर थे और अभी मशीनरी जो है पाक फौज की मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, FWO है और इंजीनियर्स हैं, वो इस वक्त रास्ते खोलने में मसरूफ है। और इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत हाल वहाँ पे है, आर्मी इंजीनियर ने मरी एक्सप्रेस वे जो है उसका रास्ता खोल दिया है। और इसी तरह मिलिट्री कॉलेज मरी, जीका गली, APS कलरना स्टेशन, सप्लाई डिपो, सनी बैंक में जो है वो 4 कैंप कायम कर दिए गए हैं इमदादी। और इंजीनियर्स और मशीनरी के हवाले से ये भी बताया गया है कि मरी डिवीजन के तमाम वसाइल जो है वो इस वक्त मरी में काम कर रहे हैं और रास्ते खोलने में मसरूफ हैं। जबकि जो लोग फंसे हुए हैं बुरे तरीके से गाड़ियों के अंदर और जो हलाकतें भी हुई हैं, उस हवाले से भी खुसूसी इंतजाम पाक फौज की जानिब से किए जा रहे हैं। और रिलीफ कैंपों के अंदर जो है वो महफूज मुकाम पर लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। उन्हें खाने पीने की अशिया वहाँ पे दी जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो नए इकदाम वहाँ पे किए गए हैं, ISPR का ये कहना है कि मरी डिवीजन में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। वहाँ पे APS और आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक जो है कलडन्ना में, वहाँ पे रेस्क्यू मरकज कायम किया गया है और लोगों को पका हुआ खाना और इसके साथ साथ जो कैंप्स हैं वहाँ पे भी हीटिंग वहाँ पे प्रोवाइड की गई है ताकि लोग सर्दी से बच सकें। इसके अलावा मरी के अंदर जो पाक फौज की भारी मशीनरी है, इंजीनियर्स हैं और FW का जो अमला है वो मुतासिरीन की मदद के लिए जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। और मशीनरी के जरिए सड़क को खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि जो फंसे हुए लोग हैं उनकी गाड़ियों को यहाँ से रावलपिंडी, इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा सके और शाहराह को खोल दिया जाए। जैसा कि इस्लामाबाद से मरी जाने वाली सड़क को मुकम्मल ब्लॉक कर दिया गया है। और जो जवान हैं पाक फौज के, जहाँ पे मशीनरी नहीं पहुंचती वहाँ पाक फौज के जवान जो है वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं ताकि जो फंसे हुए लोग हैं या इर्द गिर्द जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उनको इस मुसीबत से निकाला जा सके। और इस वक्त ये अमल जो है मरी के अंदर जारी है। जी ठीक है सरदार हमीद, आप हमारे साथ ही रहेगा। वक्तन फवक्तन आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस हवाले से।
مری میں 21 سیاحوں کی اموات کے بعد انتظامیہ نے تیزی سے متحرک ہوتے ہوئے مری جانے والے راستے بند کر دیے ہیں۔ اسلام آباد سے مری جانے والے راستے پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے جو مری جانے کے خواہش مندوں کو واپس کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے احمد نواز مری ٹول پلازا کے قریب کشمیر چوک پر موجود ہیں، مزید ان سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں۔ احمد نواز، امدادی کارروائیوں کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، مری سانحہ کے بعد جو اسلام آباد کی ٹریفک ہے اس کو مری جانے والے تمام راستے سیل کر دیے گئے ہیں اور مختلف جگہوں پر چیک پوسٹ بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ جو مری کی طرف جو ہے وہ ٹریفک کا جو بہاؤ وہاں پر حکومت اور جو دیگر جو سرگرمیاں امدادی سرگرمیاں وہاں پر جاری ہیں وہاں پر کام متاثر نہ ہو، اس حوالے سے جہاں ہم کشمیر چوک پر موجود ہیں اس سے ہم عقب پہ دکھا سکیں تو دیکھیں اس ٹریفک کا شدید بہاؤ ہے جس کو جو اسلام آباد کی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس نے روکا ہوا ہے اور یہاں پر رینجر کے خصوصی دستے بھی قائم یہاں پر مامور ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ پولیس کی بھی بھاری نفری یہاں پر تعینات کی گئی ہے اور شہریوں اور پولیس کے درمیان بحث و تکرار کا سلسلہ بھی یہاں پر جاری ہے اور یہاں سے آگے جو لوکل رہائشی ہیں بارہ کاؤ جانے کے لیے یا دیگر علاقوں میں وہاں ان کو شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو جانے کی اجازت ہے، ورنہ جو مری جانے کے لیے یا دیگر اس سے مری سے آگے جو علاقے وہاں جانے کے لیے بالکل ٹریفک مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے اور جو امدادی سرگرمیاں کے لیے جو گاڑیاں ہیں ان کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور اس حوالے سے 112 2 اور پاک فوج کے جو گاڑیاں ہیں خصوصی دستے وہ بھی مری کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، ان کے بھی جانے کی اجازت دی گئی، ان کے لیے راستے کھول دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو عام ٹریفک ہے اور جو پیدل چلنے والوں کے لیے اس کے علاوہ اس سے آگے جو ٹول پلازا کا 17 میل کا علاقہ کہلایا جاتا ہے وہ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور صرف امدادی جو وہاں پر سرگرمیاں ہیں وہاں پر جانے کے لیے جو گاڑیاں ہیں جو عملہ ہے ان کو صرف جانے کی اجازت ہے اور باقی جو دیگر گاڑیاں ہیں ان کو جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے اور یہ ہم جو بالکل چوک ہے اس کو سری نگر چوک بھی کہتے ہیں اور کشمیر چوک بھی کہتے ہیں، یہاں پر ٹریفک شدید جیم ہے اور ٹریفک پولیس اور دیگر جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ ٹریفک کے بہاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر ڈیوٹی پر مامور ہے اور ٹریفک کو ڈائیورٹ بھی کر رہے ہیں اور یہاں سے آگے مختلف 2 چیک پوائنٹ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں وہاں پر جو ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر رش ہے، اگر کوئی مری جانے کے لیے تو اس کو واپس اسلام آباد کی طرف یا پنڈی کی طرف موڑا جا رہا ہے اور وہاں یہاں سے آگے اور ٹول پلازا سے آگے کوئی بھی گاڑی نہیں جا رہی اور سوائے امدادی جو سرگرمیاں ہیں یا پولیس اہلکار کی گاڑیاں جو حکام ہیں، پولیس حکام یا دیگر جو حکومتی اہم شخصیات ہیں ان کو صرف جانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جو دیگر عام ٹریفک کے لیے جو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور مری میں جو امداد کے کام ہیں وہ بحالی کے وہ جاری و ساری ہے حکومت کی جانب سے بھی اور جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے بھی وہاں پر جو بحالی کا کام ہے وہ بالکل جاری ہے اور اس کے علاوہ جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے طور پر بالکل سیاحوں کی گاڑیوں کو آگے جانے سے روکا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے۔ احمد نواز ہمیں تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ وزیراعظم عمران خان نے مری میں قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے، افسوسناک سانحے پر انکوائری کا حکم بھی دے دیا ہے، کہا مری جانے والے سیاحوں کی المناک اموات پر افسردہ ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں واضح کیا کہ ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے سخت قواعد و ضوابط قائم کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے مری میں 19 سے 20 اموات ہوئیں، برف میں پھنسی 700 گاڑیاں نکال لی گئیں، تقریباً 200 گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ شام 7 سے 8 بجے تک تمام راستے کلیئر کر دیے جائیں گے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا لوگوں کے لیے ریسٹ ہاؤسز کو کھول دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ گاڑیوں سے نہیں نکل رہے، بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، لوگ سیلفیاں بنانے میں مصروف ہیں، جبکہ پنجاب کی انتظامیہ بھی ساتھ موجود ہے، موجودہ موسم میں ہیلی کاپٹر نہیں اڑا سکتے۔ دیکھیں جی، صبح ہم 2:45 بجے گئے ہیں وہاں سے تو ہم 700 گاڑیاں نکال چکے تھے اور بعض لوگ بضد تھے کہ گاڑیوں میں ہی انہوں نے رہنا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے نکالا اور لیکن 4 گاڑیوں میں رات جو ہے گلڈنا اور باڑیاں سائڈ میں 16 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، 3 ڈیڈ باڈیز ہیں، 19-20 لوگوں کی شہادت ہے اور اب ہم یہاں موجود ہیں، ساری انتظامیہ موجود ہے، فوج کو بھی ادھر ٹرپل بریگیڈ کو کہا ہے وہ ادھر سے
ला रहे हैं बिल्डोजर ताकि गुलडन्ना और बाड़ियां को क्लियर किया जाए। पंजाब का एरिया काफी क्लियर है, रेस्ट हाउसेस हमने सारे खोल दिए, लोगों को कहा अब रहे, लोग ज्यादा सेल्फियां बनाने पे लगे हुए हैं। जो गाड़ियां फंसी हैं उनको इंशाल्लाह 2-4 घंटों में मशीनरी आ गई है, 2-4 घंटों में खींच के निकाल देंगे और शाम तक क्लियर हो जाएगा और कल शाम 9 बजे तक बंद रहेगा मरी की तरफ। और ये लोग जो शोर शराबा कर रहे हैं मरी जाने के लिए, हम नहीं इजाजत देंगे इनको। देखें जी, सुबह हम 2:45 शदीद बर्फबारी के सबब मरी के बाद गलियात में भी सयाह फंस गए हैं। एबटाबाद और नथिया गली से गलियात में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद DC नदीम नासिर ने कहा कि नथिया गली में इतराफ 6 फुट तक बर्फबारी हो चुकी है। आज शाम तक एबटाबाद साइट को क्लियर कर दिया जाएगा। कोशिश होगी होटल्स में मौजूद अफराद को रेस्क्यू करके एबटाबाद तक लाएं। DG गलियात रज़ा अली का कहना है कि गलियात में 5 से 6 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। गलियात में अब तक कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। सयाह 2 रोज़ तक गलियात का सफ़र न करें। आपको ये बताता चलूं कि अब तक जो स्नो रिकॉर्ड हुई है ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्नो थी, क्योंकि किसी एक स्पेल में शायद ही पहले कभी इतनी स्नो हुई है। 5 से 6 फुट तक स्नो अभी तक रिकॉर्ड हो चुकी है तेगड़ी और चंगलगली साइड पे गलियात के इलाकों में। हमने चूंकि पहले से ही इसकी प्लानिंग की हुई थी, हमने कल दिन से ही सारे टूरिस्ट को गलियात के रास्ते बंद कर दिया था कि कोई भी टूरिस्ट मजीद गलियात नहीं जा सकता। अभी तक तकरीबन हमारे पास जो होटल्स में तादाद आ रही है 10 से 15 हज़ार टूरिस्ट हमारे पास होटल्स में मौजूद हैं। हमने कल रात 11 बजे तक तकरीबन 8,500 गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया था एबटाबाद साइड से। मुआविन खुसूसी इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गलियात से 75,000 गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया है। बर्फानी तूफान के बायस हर किस्म की आमद और रफ्त बंद है। तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट हैं। गाड़ियों में मौजूद लोगों को होटल्स और क़यामगाहों में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मरी में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। सिब्बी से खबर शामिल करते हैं, जहां लोनी रोड दीनगढ़ के इलाके में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान गौस बख्श के भाई पर कातिलाना हमला हुआ है। हमले में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि नवाबजादा बारूखान बारूज़ई समेत 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। नवाबजादा बारूखान बारूज़ई को CMH मुंतकिल किया गया है। जी बिल्कुल, सिब्बी से आपको खबर दे रहे हैं, जहां लूनी रोड दीनगढ़ के इलाके में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान गौस बख्श के भाई पर कातिलाना हमला हुआ है। हमले में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि नवाबजादा बारूखान बारूज़ई समेत 5 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। नवाबजादा बारूखान बारूज़ई को CMH मुंतकिल कर दिया गया है। आपको सिब्बी से अपडेट कर रहे हैं, जहां लोनीगढ़ रोड दीनगढ़ के इलाके में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान गौस बख्श के भाई पर कातिलाना हमला हुआ है। हमले में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि नवाबजादा बारूखान बारूज़ई समेत 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। नवाबजादा बारूखान बारूज़ई को CMH मुंतकिल किया गया है। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, सिब्बी के मनाजिर हैं, जहाँ पर लोनी रोड दीनगढ़ के इलाके में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान गौस बख्श के भाई पर कातिलाना हमला हुआ है। हमले में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि नवाबजादा बारूखान बारूज़ई समेत 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। नवाबजादा बारूखान बारूज़ई को CMH मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, सिब्बी से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां लूनी रोड दीनगढ़ के इलाके में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान गौस बख्श के भाई पर कातिलाना हमला हुआ है। हमले में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। नुमाइंदा न्यूज़मैन इरशाद लाशारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इरशाद, बताइए ये वाक़या कैसे पेश आया है और नवाबजादा बारूखान बारूज़ई की हालत कैसी है? सिब्बी से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां लोनी रोड दीनगढ़ के इलाके में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान गौस बख्श के भाई पर कातिलाना हमला हुआ है। इस हमले में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि नवाबजादा बारूखान बारूज़ई समेत 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। नवाबजादा बारूखान बारूज़ई को CMH मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मलका कोहसार मरी में बर्फबारी के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद के ASIA नवीद इकबाल, अहलिया, 4 बेटियां
اور 2 بیٹے بھی شامل ہیں۔ انتقال کرنے والے دیگر افراد میں گجرانوالہ کے 31 سالہ اشفاق ولد یونس شامل ہے، لاہور کے 13 سالہ معروف اشرف، 21 سالہ محمد بلال، 24 سالہ بلال حسین، 46 سالہ محمد شہزاد اور 35 سالہ مسز شہزاد عمران اور ان کے 2 بچے بھی شامل ہیں۔ گاڑی میں انتقال کرنے والے ایک شخص کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ مری میں برف باری کے دوران دم گھٹنے سے ASI نوید اقبال بھی دم توڑ گئے۔ اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت نمائندہ نیوز ون یاسر حکیم ان کی رہائش گاہ پر موجود ہے، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ جی یاسر۔ دیکھیں بالکل اس وقت ہم اسلام آباد کے سیکٹر G62 میں موجود ہیں اور بالکل ASI نوید جو اسلام آباد پولیس کے مری میں اپنی فیملی کے ہمراہ برف باری کے دوران گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سردی سے ٹھٹر کر جہاں بھاگ ہوئے تھے، بالکل ان کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ ہم اس وقت یہاں پر پہنچے ہیں اور ان کے گھر کے باہر ان کے عزیز و اقارب، دوست اور رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پر ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی تو پولیس حکام کا یہ کہنا تھا کہ ASI نوید گزشتہ روز اپنی چھوٹی بہن، بھانجے، 4 بیٹیوں اور بیٹے کو لے کر مری روانہ ہوئے تھے اور رات انہیں ہوٹل میں بکنگ نہ ملنے کی وجہ سے انہیں گاڑی میں رکنا پڑا، چونکہ ٹریفک بلاک ہو گئی تھی شدید برف باری اور سخت موسمی حالات کی وجہ سے، جس کے باعث وہ وہیں پہ رہے اور آج صبح ان کے مرنے کی اطلاع پہنچی، جس کے بعد اسلام آباد پولیس کی 3 ایمبولینس گاڑیاں IG اسلام آباد کے اقامات پر ان کی لاشیں ریکور کر کے واپس لانے کے لیے روانہ کی گئی ہیں۔ ASP کوثار، ڈاکٹر بینیش، SHO اور متعلقہ پولیس حکام جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے ان کی فیملی سے ملاقات کی اور انہوں نے اب تک کی پیش رفت کے حوالے سے تمام تر پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا ہے، لیکن پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ASI نوید جو ہیں ان کی لاش فوری لانے کے لیے IG اسلام آباد نے CPO راولپنڈی، DC راولپنڈی اور تمام متعلقہ افسران جو مری میں اس وقت موجود ہیں ان سے بات کی اور کوشش کی ہے کہ ان کی لاش اور دیگر ان کے جو اہل خانہ اور فیملی کے افراد بالکل ان کی رہائش گاہ پر رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ یاسر حکیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اس حوالے سے بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے مری ایکسپریس وے کلیئر کرنے کا دعویٰ کر دیا، کہتے ہیں سینکڑوں گاڑیوں کو مری سے واپس کر دیا ہے۔ کمشنر مری کے مطابق ایکسپریس ہائی وے کلیئر کر دی گئی ہے۔ باڑیاں اور گلڈنا کے علاقوں میں انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا ہے، صورتحال میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ ایکسپریس وے پر موجود شہری آگے جانے کی ضد نہ کریں، انتظامیہ سے تعاون انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپنے پروگرام ملتوی کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خابر نے کہا ہے کہ مری میں ریسکیو آپریشن کے لیے تمام سامان مہیا کر دیا ہے، کوشش کر رہے ہیں فیول اور خوراک کی کمی نہ ہو۔ مزید کہا پاک فوج اور رینجرز امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے، مری اور ملحقہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ مزید کہا کہ 4 گاڑیوں میں موجود لوگ جاں بحق ہوئے، شناخت کا عمل جاری ہے۔ WO اور NLC بھی مدد کر رہے ہیں اور جو موقع پہ فوج کے حکام ہیں وہ بھی اس میں ہماری مدد کر رہے ہیں، بلکہ فوج اور رینجر سے بھی معاونت طلب کی گئی ہے اور وہ بھی اس میں موقع کے اوپر ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور اس ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن کے اندر ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ایک جو کنسرن ہے وہ وہاں پر پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی کے حوالے سے اور فوڈ سپلائز کے حوالے سے ہے، تو تمام تر وہ ٹریفک جو گڈز لے کے جا رہی ہے اس کو وہاں جانے کی اجازت دی گئی ہے اور جو وہاں پہ موقع کے افسران ہیں وہ خصوصی طور پہ نظر رکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ فوڈ کی شارٹیج نہ ہو، پیٹرول اور ڈیزل کی نہ ہو۔ مری سانحے سے پہلے انتظامیہ کہاں سوئی تھی، پیش کے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے واقعے کو انتظامیہ کی نااہلی اور مجرمانہ غفلت قرار دے دیا، کہا یہ حکومت کی انتظامی صلاحیت کا عالم ہے، سیاح اتنی بڑی تعداد میں جا رہے تھے تو حکومت کو کیوں پتہ نہیں چلا؟ مری میں افسوسناک سانحے پر پورا ملک سوگوار ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جاں بحق ہونے والے سیاحوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا، کہا بہتر ہوتا مری میں سیاحوں کو سنگین صورتحال سے آگاہ کیا جاتا، انتظامیہ فی الفور مدد کے لیے ہنگامی اقدامات کرے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ مری میں بے یار و مددگار برف میں دھنسے خاندانوں کی موت کے دردناک واقعے نے دل ہلا کر رکھ دیا۔ حکومت کو کوسنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ مردہ ضمیر حکومت بہت پہلے مر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحومین اور ان کے لواحقین اور پاکستان پر اپنا خصوصی رحم فرمائیں۔
نون لیگی رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا حکمرانوں کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں، وزراء ناکامی چھپانے کے لیے متاثرین پر الزام تراشیوں پر اتر آئے ہیں۔ این ڈی ایم اے اور محکمہ موسمیات پہلے ہی ریکارڈ برف باری کا بتا چکے تھے، انتظامیہ ابھی تک پھنسے ہوئے سیاحوں تک نہیں پہنچ سکی۔ پلان موجود ہے، میں نے بتایا ہر سال پلاننگ ہوتی ہے، اس کا ایک نظام ہے، گاڑیاں پھنستی ہیں، گاڑیوں کو علیحدہ کیا جاتا ہے، سڑک کھولی جاتی ہے، اس سے معاملہ طے ہوتا ہے۔ یہاں تو کسی نے پرواہ ہی نہیں کی، گاڑیاں جب پھنس گئیں اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر تو برف ہٹانے والی مشینری وہاں پر جا نہیں سکتی۔ اس کے ہم نے 6-7 سال پہلے شہباز صاحب خود یہاں پر سڑکوں پر گئے، ہم بھی ساتھ تھے، ایم این اے ایم پی اے تمام اس علاقے کے لوگ ساتھ تھے، اور ہم نے گاڑی جا کر لوگوں کو ہم نے جو بھی مدد ہو سکتی تھی وہ کی، اور 6 گھنٹے میں سارا معاملہ کلیئر ہو گیا تھا۔ وہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کے تمام وسائل استعمال کر کے جو لوگ مشکل میں ہیں ان کی مشکل دور کی جائے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے سانحہ مری پر حکومت سے فوری استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ لوگ جب تک رہیں گے ہر روز ایک نیا بحران ہوگا۔ مری میں گزشتہ رات سیاحوں پر قیامت گزری ہے، کیا 1 لاکھ گاڑیاں گننا ہی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ شیخ رشید کس چیز کی مانیٹرنگ کر رہے تھے، ایسا ان کا کہنا تھا۔ 1 لاکھ سے اوپر گاڑیاں جو ہے وہ داخل ہو گئی ہیں، تو کیا انہیں اس وقت یہ سجائی نہیں دیا کہ ان 1 لاکھ گاڑیوں کا جو ہے وہ ان کا انخلا بھی ہونا ہے؟ اس کا کوئی وہاں پہ جو لوگ پہنچے ہیں ان کی وہاں پہ کوئی جو ہے وہ ان کو ریگولیٹ بھی کرنا ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ صرف بتانا لوگوں کو ان کی ذمہ داری تھی کہ جناب 1 لاکھ گاڑی جو ہے یہ داخل ہو گئی ہے۔ اور کل رات جو وہاں پہ لوگوں پہ قیامت گزری ہے، لوگ پوری فیملی جو ہے وہ ساتھ لوگ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سردی میں ٹھٹر کے جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اور اب یہ صبح جو پنڈی کا شیطان ہے یہ اپنا بوتھا دکھانے کے لیے میڈیا کے اوپر کہ جی میں آ کے یہاں پہ مانیٹرنگ کر رہا ہوں اور میں یہاں آ کے جو ہے وہ جو ریسکیو جو چل رہا ہے آپریشن میں اس کی نگرانی کر، کس آپریشن کی؟ ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور برف باری نے تباہی مچا دی، مختلف شہروں میں حادثات میں 8 افراد جان سے گئے، 15 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ بارش اور برف باری نے تباہی مچا دی۔ دیر بالا کے گاؤں مینا ڈوک میں برف باری سے مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر ماں اور 4 بچے جاں بحق ہو گئے۔ گجرانوالہ میں حافظ آباد روڈ پر بارش کے باعث گھر کی خستہ حال چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق جبکہ 1 بچہ اور والد زخمی ہوئے۔ ظفروال کے نواحی گاؤں سنگترا میں مکان کی چھت گر گئی، حادثے میں خاتون جاں بحق، دوسری زخمی ہو گئی۔ پاک پتن میں چھت کے ملبے تلے دب کر میاں بیوی اور بچوں سمیت 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ چنیوٹ کے موزہ عزیز، ٹھٹی بالا اور سالوں میں شدید بارشوں سے بھاری نقصانات، کئی مکانات کی چھتیں گر گئیں، 5 افراد زخمی ہوئے۔ مومن میں بارش کے باعث کئی مکانوں کی دیواریں اور چھتیں گر گئیں، کئی جانور ہلاک ہو گئے۔ بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فضائیہ کی امدادی کارروائیاں جاری۔ ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ کے ٹرانسپورٹ طیاروں نے 77,860 پاؤنڈ سے زائد سامان پہنچا دیا۔ سامان میں راشن، خیمے، کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، کمبل اور ضروری مشینری شامل ہیں۔ پاک فضائی کے پائلٹ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں۔ تمام متعلقہ شعبے ریسکیو آپریشن میں تمام وسائل کو بروئے کار لائیں۔ آرمی ایویشن، پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹرز کے بیڑے میں پاک فضائیہ بھی تعینات ہے۔ بعد آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اسلام آباد پہنچ کر سانحہ مری پر ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ مری میں پھنسے ہوئے سیاحوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن کو تیز کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ عثمان بزدار موسم بہتر ہونے پر مری میں امدادی سرگرمیوں کا خود جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اسلام آباد پہنچ کر سانحہ مری پر ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ مری میں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن کو تیز کرنے کی ہدایت۔ عثمان بزدار موسم بہتر ہونے پر مری میں امدادی سرگرمیوں کا خود جائزہ لیں گے۔ یہاں آپ کو مری واقعے سے متعلق خبر دیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کمشنر ہزارہ سے رابطہ، مری سمیت کلیات کے اطراف پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ضروری کارروائیاں عمل میں لانے کی ہدایت کر دی ہے۔
جی بالکل، مری کے واقعے سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کمشنر ہزارہ سے رابطہ، مری سمیت گلیات کے اطراف پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ضروری کارروائیاں عمل میں لانے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ نے کمشنر ہزارہ کو ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کی خود نگرانی کے احکامات بھی دیے ہیں۔ جی ہاں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کمشنر ہزارہ سے رابطہ، مری سمیت گلیات کے اطراف پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ضروری کارروائیاں عمل میں لانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنر ہزارہ کو ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کی خود نگرانی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جو بالکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مری سمیت گلیات کے اطراف پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ضروری کارروائیاں عمل میں لانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور وزیر اعلیٰ نے کمشنر ہزارہ کو ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کی خود نگرانی کے احکامات بھی دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کمشنر ہزارہ سے رابطہ ہوا ہے اور مری سمیت گلیات کے اطراف پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ضروری کارروائیاں عمل میں لانے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کمشنر ہزارہ سے رابطہ ہوا ہے، مری سمیت گلیات کے اطراف پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ضروری کارروائیاں عمل میں لانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سی ٹی ڈی بنو نے لکی مروت میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ دہشت گردوں سے 2 کلاشنکوف میگزینز، کارتوس، بارودی مواد برآمد ہوا ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ مقابلے کے بعد فائرنگ کے تبادلے میں دیگر دہشت گرد موقع سے فرار ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد نصیر اور آصف متعدد مقدمات میں سی ٹی ڈی کو مطلوب تھے۔